الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 96 آیت سے لے کر 100ویں آیت تک کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، حدیث میں آیا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ دور فتنوں کا دور ہوگا، اور اس قدر وہ پرفتن دور ہوگا کہ فتنے اس طرح امڈ کے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح و شام ہمیں کتنے فتنے نظر آتے ہیں، اور ہم ان فتنوں سے صرف اسی صورت ہی بچ سکتے ہیں جب ہم خود کو محدود کریں گے، اور خود کو محدود کرتے ہوئے قرآن و سنت سے جڑ جائیں گے، اور قرآن و سنت سے جڑنے کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز ہی ہم صرف فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتنوں سے پر ہے، اور اسی طرح ہم بازار ہو یا گھر ہو، گلی ہو یا محلہ ہو، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتنوں سے پر ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خود کو قرآن و سنت سے وابستہ کریں اور اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت سے براہ راست تلاش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل امی علیہ السلام کا دشمن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے ہی تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی ہیں جن کا بد کرداروں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ کیا ہمیشہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہی کے گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اس پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہود کی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی جو وجہ، یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام نے جب مدینہ میں آپ کے تشریف لانے کی خبر سنی تو اس وقت وہ باغ میں میوہ چن رہے تھے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟
اور بہشتی لوگ بہشت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل امین نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، جبرائیل نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابن سلام نے کہا، سارے فرشتوں میں سے وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ ایک بڑے عالم تھے یہود کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، من کان عدوا لجبریل، یعنی جب جبرائیل ہی نے یہ قرآن اتارا ہے جو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر جبرائیل سے دشمنی رکھنے کا کیا معنی۔ جبرائیل دشمنی کا جواب، وجہ یہ ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے اور کافر ہے، اور اللہ خود فرشتوں سے دشمنی رکھنے والے کافروں کا دشمن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔